اللہ رسول کریم اما بعد۔ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے، مسلمان حج عمرے بھی کرتا ہے، مسلمان تہجد بھی پڑھتا ہے، ذکر تلاوت بھی کرتا ہے، اور مسلمان پگڑی بھی پہنتا ہے، مسلمان داڑھی بھی رکھتا ہے۔ مسلمان کے بہت سارے جو اللہ کے رسول کی طرف سے احکام ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں کرتا ہے۔ لیکن مسلمان کی تعریف کیا کی میرے نبی نے؟ مسلمان کی تعریف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے ساتھ نہیں جوڑا، روزے کے ساتھ نہیں جوڑا، حج کے ساتھ نہیں جوڑا، تہجد کے ساتھ نہیں جوڑا، قربانی کے ساتھ نہیں جوڑا، عمرے کے ساتھ نہیں جوڑا۔ بہت سارے احکام ہیں، لیکن میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جو کسی کو دکھ نہ دے، مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے۔ آپ اندازہ کہہ رہے ہیں، حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ نے غالباً انہوں نے لکھا ہے، میں نے تفسیر میں پڑھا کہ مسلمان انسان تو بڑی بات ہے، مسلمان تو بڑی چیز ہے، جو جانور کو دکھ دے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی انہوں نے پیش کی شاید روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بھائی کہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک گدھے کو دیکھا جس کو داغا گیا تھا۔ لوگ داغتے تھے، آج بھی داغتے ہیں، نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر، یا کوئی بھی مرض و بیماری یا کوئی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اس کو داغا ہے لعنت اس شخص پر، حالانکہ یہ لعنت آپ نے زندگی میں کم مرتبہ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن گدھے کو جس نے تکلیف دی، داغا، اس کے لیے میرے نبی نے فرمایا لعنت اس شخص پر جس نے گدھے کو داغا ہے، تکلیف دی ہے، مصیبت پہنچایا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے، ایک صحابی گدھے پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا یا تو نیچے اترو یا چل دو، کہ گدھے کو تکلیف یعنی مت دو، یعنی جانور کو تکلیف مت دو۔ اب وہ خچر بھی ہو سکتا ہے روایت میں، یاد نہیں رہا مجھے، یا گھوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب روایت لکھی ہے، اب ارشاد فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان جنت جائے گا ما سوائے اس کے، یعنی وہ جنت نہیں جائے گا جس نے اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا، اللہ کے ولی کو نقصان کیا، اللہ کے ولی کو مصیبت میں ڈالا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ کا ولی کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے جس نے اسے دکھ پہنچایا، وہ جہنم میں جائے گا، باقی سارے جنت جائیں گے۔ یہ ہے معیار مسلمان کا۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ غالباً ایک واقعہ میں نے پڑھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں، یا ہمارے بڑوں میں سے اکابر میں سے کسی ایک کتاب میں پڑھا۔ میں ایک شخص کہیں گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے دیکھا قبرستان میں لوگ کھڑے ہوئے، اب قبرستان میں قبر پر چلا گیا، لوگ مٹی ڈال رہے تھے، مٹی ڈالنا میرے نبی کی سنت ہے، منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری۔ 3 مٹھی مٹی ڈالی اور چل دیا۔ جب یہ شخص مر گیا، کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی نیکی نہیں تھی اس کے پاس، اس لیے نیکی کرنے کا وہ نہیں تھا، اس کا ماحول نہیں تھا، اس کی ثقافت، اس کا کلچر، یا اس کی گیدرنگ، اس کی کمپنی، یا اس کا وغیرہ وغیرہ وہ نہیں تھا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، کیا کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا اللہ نے معاف کر دیا مجھے۔ کس بنا پر تجھے معافی ملی؟ تجھے جنت کیسے ملی؟ تو اس نے کہا اللہ نے کہا میرے بندے، میرے بندے، میرے گنہگار بندے، تو نے فلاں دن ایک میرے بندے یعنی مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالی تھی، میں نے تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالنے سے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، تو مسلمان کو خوش کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی ضرورت پوری کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد میں 3 اعتکاف سے افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے، تشریف فرماتے اعتکاف میں، تو باہر کسی کے ساتھ اجنبی کے سے جا رہے تھے، کسی نے پوچھا آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے؟ میں ہاں، میرے نبی کا فرمان ہے 3 اعتکاف سے بہتر ہے، اس لیے یہ ضرورت مند آیا تھا، مسافر تھا، میں اس کو راستہ دکھا رہا ہوں یا اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلام۔ آج اندازہ کیجئے، یا تو ہم انسان بن جائیں، انسانیت ہمارے اندر ہو، یا مسلمان بن جائیں، مسلمانیت ہمارے اندر ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نہ انسانیت پر پورے اترتے ہیں، نہ مسلمانیت پر پورے اترتے ہیں۔ اسلام آیا ہی انسان کے اندر انسانیت ڈالنے تھا، لیکن ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں، ہم پٹڑی کراس کر چکے ہیں، ہم بارڈر سے اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم اسٹیڈیم کے باہر چھکے مار رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسٹیڈیم کے اندر ہیں یا ہم کریز کے اندر ہیں۔ نہیں، غلطی ہو چکی ہے، ہم غلط پٹڑی پر بیٹھ کر کہیں اور روانہ ہو چکے ہیں، اور ہم شاید شاہراہ سمجھ رہے ہیں، مدینہ منورہ کی شاہراہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور مدینہ منورہ کے سفر کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا سفر کہیں اور ہو رہا ہے۔
تو آئیے توبہ کر لیجئے، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آ جائیے۔ اللہ کو توبہ پسند ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے توبہ کی گناہ کر کے ویسے ہی جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا توبہ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، خوشخبری اس کے لیے جس نے توبہ کر لی زیادہ دفعہ۔ تو آئیے توبہ کر لیجئے کہ ہم اسلام پر پورا نہیں اترتے، مسلمانیت پر پورا نہیں اترتے، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں نافرمانیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم توبہ کریں، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آ جائیں، انسانیت کا خیال کریں اور مسلمان بن جائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مسلمان بہت نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، کافر ملکوں میں اسلام نظر آتا ہے، مسلمان کوئی نہیں۔ تو وہاں اسلام کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں ان کا معاشرہ، اور مسلمان کوئی نہیں، کافر ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ مسلمان تو بہت ملیں گے، اسلام کی تفسیر دکھتی نہیں ہے، جھوٹ فراڈ دھوکہ اور پتہ نہیں کیا ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ دیکھیے ایک برائی پائی جاتی تھی ان میں، دیکھیں بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا اس دن مچھلیاں نہ پکڑو، انہوں نے اس دن مچھلیاں نہیں پکڑی، صرف اکٹھا کر دیا، تعویل کی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا ایک حکم توڑنے پر، اور ہم سارے حکم توڑتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے ٹوٹل نافرمان ہیں، تو کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ کیسے ہمارا معاشرہ جنتی بنے گا؟ کیسے ہمیں اللہ کے رسول کی فرما برداری کا سرٹیفکیٹ ملے گا؟ کیسے ہم جنت چلے جائیں گے؟ جنت کو خالہ جی کا گھر ہے کہ بھگت چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ٹوٹل 100% اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی پڑے گی تبھی جنت ملے گی۔ آئیے توبہ کر لیجئے، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔